اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کا نفس، اس کی طبیعت اور اس کی خواہش، اس کی عادت اور اس کے وجود کی زبان گونگی ہو گئی۔ جتنی جلدی آپ زندگی کی ذمہ داری قبول کر لیں گے، اتنی ہی جلدی آپ اپنی زندگی میں کامیابی پائیں گے۔ لہجہ نرم رکھیے، بے شک دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا دعا کا راستہ، ہدایت و رزق کا دروازہ کبھی بند نہ کرے اور ہم پر اپنی رحمتوں نعمتوں کا نزول جاری رکھے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا، یہ خطرے کی بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود بتائی ہیں، ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان اور اعمال کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ فرش والے تو صرف دل توڑنا جانتے ہیں، لیکن دل جوڑنا صرف عرش والا جانتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ کچھ باتیں، کچھ راز صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو، اس پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے، پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ رب العزت ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اس سے تو محبت نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے مشکل وقت میں صرف اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پایا۔ نماز جگہ بدل بدل کر پڑھا کرو، کیونکہ زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ معاشرے میں تمہاری جو عزت و حیثیت ہے، یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ میرے اللہ کا تم پر فضل و کرم ہے۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہم راز رکھتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے ساری رات رو کر دیکھو، مزید پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کے دیکھو، دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس رب کی شکر گزاری کرتے رہو، جو ہمیشہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے حساب سے نوازتا ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، لیکن یہ کتاب آپ کو بدل دیتی ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے معجزے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، وہ محبت اور معافی پر یقین نہ رکھے، ایسا ہونا منافقت ہے۔ محبت کرنا اور معاف کر دینا تو خدائی صفات ہیں۔
کچھ لوگوں میں یہ قابلیت بھی ہے کہ وہ 100 اچھائیوں کو نظر انداز کر کے ایک برائی کو بخوبی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو نصیحت: اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو لگ گیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو لگ گیا اس میں جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بڑے عجیب ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب آپ ان کے بغیر ایک پل جینے کا تصور نہیں کرتے تو وہ آپ کو آزماتے ہیں، آپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب آپ نظر انداز ہو کر اس رویے کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کی وہ تڑپ اور لگن ختم ہو جاتی ہے تو وہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ محبت میں آزمانا برا نہیں، لیکن کم از کم کسی کو اتنا نہ آزماؤ کہ سامنے والا تمہارے بغیر ہی جینا سیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد تم سکون سے نہیں جی سکو گے۔ منفی سوچ سے انسان کبھی مثبت زندگی نہیں گزار سکتا۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر نہیں آتا، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے کسی محتاج کی مدد کریں، اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ بہترین ہے وہ جوانی جو اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں؟ میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔